آج کل انڈیا پاکستان میں انڈین کرکٹر محمد شامی کو لے کر کافی دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ محمد شامی نے رمضان کے مہینے میں میچ کے دوران پانی پیا۔ اس کو لے کر کچھ نے اسے غدار کہا، مجرم قرار دیا، اور بہت سارے لوگ جو مسلمان یا ہندو ہیں وہ اس کی سپورٹ میں کھڑے۔ آیا کرکٹر کے لیے، پیشہ ور کرکٹر کے لیے، کہ جن کا پیشہ ہی کرکٹ ہو اور کرکٹ سے ہی وہ روزی کماتے ہوں، ان کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک جائز کی اور ایک ناجائز کی۔ تفصیل سے اس پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا یہ دیکھیے، آپ بتائیے کہ کرکٹ میں زیادہ اسٹیمنا کی ضرورت ہوتی ہے یا فٹ بال میں؟ زیادہ انرجیز کہاں لگتی ہیں، کرکٹ میں یا فٹ بال میں؟ تو سب کا جواب یہی ہوگا کہ فٹ بال زیادہ انرجی کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں انٹرنیشنلی لیگز ہوتی ہیں، وہاں مسلمان فٹ بالر وہ روزہ رکھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں۔ بلکہ مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو ریفریز ہیں فٹ بال کے، فیفا کے، انہوں نے تجویز دی تھی انگلش پریمیئر لیگ کو، ان کے جو منتظمین ہیں انہیں، کہ آپ ایسا قانون بنائیں کہ روزہ دار فٹ بالرز کے لیے میچ کے دوران جب افطاری کا وقت ہو تو وقفہ کیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ فٹ بال میں جب میچ ہوتا ہے تو اذان کے وقت، مغرب کے وقت افطار کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ اور وہ منظر تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب انگلش پریمیئر لیگ کا میچ چل رہا تھا، اور میچ بھی دو بڑی ٹیموں کا، لیورپول اور شیفیلڈ یونائٹڈ کا، ان کے میچ کے دوران جب اذان ہوئی تو میچ روک دیا گیا۔ جو مسلمان پلیئر تھے، محمد صلاح، احمد وجدک اور ابراہیم، یہ جب افطاری کے لیے آ کر بیٹھے تو دو منظر دنیا نے بڑے عجیب دیکھے۔ ایک یہ کہ جتنے غیر مسلم پلیئر تھے وہ بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آ کر بیٹھ کے افطاری کرنے کے لیے، اور پورے اسٹیڈیم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کلیپنگ کی، اور پورا اسٹیڈیم تالیوں کی گونج سے وہ ایک آواز کا سائبہ منا دیا وہاں ان کی تالیوں نے۔ اب یہ ایک منظر یہ ہے، اور دوسرا منظر یہ ہے کہ یہاں ایک مسلمان کرکٹر جس نے صرف 10 اوور کرانے ہیں، بیٹنگ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مغرب کے بعد ہو سکتی ہے، بولنگ مغرب کے بعد ہو سکتی ہے، وہ کرکٹر اپنے 10 اوور کے لیے روزہ توڑتا ہے، تو یہ آیا جرم ہے یا نہیں؟ دیکھیں، وہ جو جائز صورت ہے یا ناجائز صورت ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن باہر دو صورت سب کے سامنے روزہ کھانا، یہ تو مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دینے والی بات ہے، یہ تو مسلمانوں کے دلوں کو توڑ دینے والی بات ہے، یہ تو اسلام کا ایک قسم کا سب کے سامنے استہزاء اڑانے والی بات ہے۔ آپ نہیں رکھتے تو آپ باہر الگ چھپ کر آپ اپنا روزہ جو ہے، اگر آپ پانی پینا تھا یا آپ نے کوئی انرجی ڈرنک پینی تھی تو آپ کر سکتے۔ اب رہی بات کہ کرکٹر کے لیے روزہ رکھنا، اس کے توڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کی دو صورتیں میں نے کہا تھا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی صورت یہ ہے جو بالکل ناجائز ہے، کہ کرکٹ ایسی جگہ کھیلا جا رہا ہو کہ جہاں بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اب اس کے لیے چاہے وہ گرمی کا مہینہ ہے یا سردی کا مہینہ ہے، ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں بنتی روزہ توڑنے کی۔ دوسری صورت جس میں کچھ جواز کی صورت نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ مسافر ہو، جو سفر کی میعاد فقہا نے لکھی ہے اس سفر پہ ہو، تو وہاں بطور مسافر اس کے لیے روزہ تو نہ رکھنے کی اجازت، وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ تو یہ چونکہ دبئی میں کھیل رہے ہیں تو وہاں یہ مسافر ہیں، وہاں ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی، لیکن روزے کا یوں برسر عام مذاق اڑانے کی یا سب کے سامنے کھانے کی اجازت نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جن عورتوں کو مینسز آتے ہیں، ماہواری ہوتی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، جن کا بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے اور حالت نفاس میں ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، انہیں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اوروں کے سامنے نہیں کھاؤ گی پیو گی، بلکہ چھپ کر کھاؤ پیو گی، تاکہ روزے کی اہمیت باقی رہے، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی نظروں میں اس کی کسی قسم کی کوئی ناقدری ہو۔ مجھے تو ایک دوست یہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب دیکھ لینا، اگر انڈیا فائنل ہارتا ہے اور ہارے گا، اور اس کے ہارنے کی وجہ محمد شامی ہوگا کہ جس نے روزے کی یوں برسر عام ناقدری۔ اب دیکھتے ہیں اس دوست کی بات پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک شامی کو اور دیگر ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے تو وہ منظر بھی یاد ہے کہ افغان کرکٹ ٹیم کا میچ تھا اور پوری ٹیم نے وقفہ کرا کر گراؤنڈ میں افطاری کی۔ تو یہ ایک اچھا میسج ہے جو مسلمانوں کی طرف سے جائے گا، روزہ رکھ کر اور توڑ کر ایک انتہائی غلط میسج جو ہے وہ لوگوں کی طرف جائے گا۔ اللہ سمجھ کی توفیق۔